نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان میں ہم نے جو تصورات جو ہیں جن کو سیل آؤٹ کرنا جو ہے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنا بنیادی مقصد قرار دے رکھا ہے، ان میں سے ایک تصور جو ہے دیٹ از نیشنل انٹرسٹ۔ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی حکومت اپنے اقتدار کے لحاظ سے ان عہدوں پر فائز ہوتی ہے کہ جہاں پر اسے کارکردگی کا عملی اختیار دیا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر اپنے کارکردگی کے لحاظ سے وہ اپنی تمام سرگرمیوں کو جو ہے وہ ایک عنوان دے دیتی ہے کہ وی آر ڈوئنگ ٹو دا بیسٹ آف نیشنل انٹرسٹ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی جلسے اور جلوس کے خلاف کوئی عمل اختیار کرنا ہو، دیٹ از اے نیشنل انٹرسٹ۔ کسی کو اگر سیاسی سرگرمیوں کے لحاظ سے کسی کو محدود کرنا ہو تو دیٹ از آلسو دا نیشنل انٹرسٹ۔ حتیٰ کہ ہم نے اگر کسی اداروں کے خلاف کوئی بیانیہ اختیار کرنا ہو یا کسی تو دیٹ از آلسو کالڈ اے نیشنل انٹرسٹ۔ غرض ہے کہ ہم اپنی تمام سرگرمیوں کو اگر اپوزیشن کے اندر ہیں تو دیٹ از آلسو دا نیشنل انٹرسٹ، اور جو حکومت وقت کر رہی ہوتی ہے دیٹ از آلسو دا نیشنل انٹرسٹ۔ اب یہاں پر جا کر جب ہم نے دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے ہونے والا ہر عمل جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے طور پر لے لیا ہے، تو المیہ یہاں پر جو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر مجھے نظر آتا ہے کہ ہم جو ایک بنیادی جو ڈفرنس ہوتا ہے ان تمام کو جو ہے وہ کسی بھی سطح پر جو ہے وہ کیا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کہ بیسک ہے کہ گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ دا ڈفرنس، کہ حکومت جو ہے وہ ایک آرگن ہے اسٹیٹ کا، ناٹ اے اسٹیٹ اٹ سیلف، اور جو اسٹیٹ ہے دیٹ از دا ساورن ناٹ دا گورنمنٹ۔ Everyone has the right to raise the voice against the government decision. Obviously, no one has the right to go against the interest of the state. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہم نے جو قومی مفادات ہے اس کے اندر پہلا فرق ختم یہ کر دیتے ہیں کہ the difference between the government state، لہٰذا گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے that is in the interest of the state، اور لہٰذا جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے become the enemies of the state۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو حکومت کا جو طرز فکر و عمل ہے وہ بنیادی طور پر جو اپنے مفادات ہیں، جو اپنے پالیسی ہے، جو اپنا فیصلہ سازی ہے، اس کو نیشنل انٹرسٹ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ادروائز دیٹ از جسٹ an act of the government and it should be taken as an act of government, not it is called the national interest۔ تو گورنمنٹ جو پالیسیز بناتی ہے اس پہ تنقید کرنا، لیکن اگر تنقید کرنے والے کو کہا جائے کہ he is against the national interest، it means کہ we are unable to understand the difference between the government and state and what the difference between the interest of the government or the national interest۔ اب یہاں پر جا کر ہم نے جو نیشنل انٹرسٹ کا میں نے کہا کہ ہر معنی اور مفہوم کے اپوزیشن کی طرف سے بھی جو بیانیہ اختیار کیا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی شدت کے خلاف ساتھ جو ہے وہ، تو یہاں پر ہمیں جو سب سے پہلا جو تصور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ہوتے کیا ہے۔ میرے نزدیک اور ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ایسے پہلو ہیں جس سرگرمیوں کے نزدیک لحاظ سے جو اپنے نتائج کے لحاظ سے جو وہ ریاست کا ایک ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر لیے جائے، یعنی کہ اس کے نزدیک اس کی وجہ سے ریاست کے جو ایلیمنٹس آف پاور ہوتے ہیں کہ جس سے ریاست کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، ریاست کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ریاست کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ریاست جو ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آنے لگتی ہے، جہاں پر ریاست جو ہے اپنے دنیا کے اندر عزت اور وقار کے احترام کے لحاظ سے جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر لگتی ہے۔ تو وہ تمام پہلو جس کے نتیجے کے اندر جو ریاست کے جو ایک سٹیٹس ہے ایلیمنٹ آف پاور کے لحاظ سے اس کے اندر اگر اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے تو آئی ول کال دیٹ از آور دا نیشنل انٹرسٹ۔ لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں جس کے اوپر ہر وقت کہا جاتا ہے کہ دیر آر the two power، one is in government and other is opposition، both goes in the opposite direction، تو وہاں پر وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ نام دے دیتی ہے اپنی پالیسیوں کو، جو اپنے فیصلہ سازی کو، دیٹ از ناٹ دا نیشنل انٹرسٹ۔ دیکھا جائے گا کہ گورنمنٹ کی وہ پالیسی جو ہے اس کے لحاظ سے اندرونی طور پر ایلیمنٹ آف پاور کے نیشنل انٹیگریشن کا کتنا تصور پیدا ہوا، ایلیمنٹ آف پاور کے تحت لوگوں کے اندر جو زندگی گزارنے کا جو عمل ہے وہ کتنا طاقتور ہوا، اور لوگوں کے اندر جو وہ ریاست کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ کتنی طاقتور ہوئی،
ریاست کا اپنی حکومت کو ایک امبریلے کے طور پر جو تصور ہے وہ کس حد تک مضبوط ہے. اگر تو کسی گورنمنٹ کے فیصلے کے نتیجے کے اندر یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتے چلے جائے تو پھر تو کہا جائے گا دیٹ از دا گورنمنٹ ڈیسیجن بٹ اٹ از آور نیشنل انٹرسٹ آور نیشنل انٹرسٹ بیکاز وی آر بیکمنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر ان ٹرم آف ایز اے ایلیمنٹ پاور. کیونکہ ریاست کی جو آبادی ہوتی ہے دیٹ از دا ایلیمنٹ آف دا پاور. جتنی زیادہ آبادی انٹیگریٹ ہوگی, جتنی زیادہ وہ خوشحال ہوگی, ریاست اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے. پھر اس طرح ریاست جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک ورلڈ پالیٹکس کے اندر اور دنیا گلوبل ولیج کے طور پر وہ اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اب جو حکومت کی جو پالیسی ہے جس کے نتیجے کے اندر جا کر اور ریاست جو ہے وہ دوسری قوموں کے لیے جو ہے وہ ایک باعث فخر تصور جو ہے کام کو کامیابی اور کامرانی کا کوئی ایک ایسا زاویہ اگر قوم حاصل کر لیتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا اکنامک طاقت کے اندر اس کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا, اس کی ملٹری اسٹرینتھ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے, ان کے اندر جو ہے وہ ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا, وہ بین الاقوامی سطح کے تعلقات کے لحاظ سے دوسری ملکوں کے لحاظ کے لیے ایک ڈیپینڈنس کا زیادہ معنی و مفہوم پیدا کر لیا ہے. تو ایک ترقی یافتہ ملک کا کنسیپٹ. تو اب پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو کہاں پہ جا کر ہم بیرونی سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ ہمارے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کے تصور سے کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ کنٹری کے تصور کے اندر اگر تو یہ عمل ہم طے کرتے چلے جا رہے ہیں ڈیولپنگ سے ڈیولپ ہونے کی طرف سے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کی وہ پالیسیاں کہ جس کے نتیجے میں ہم کبھی ڈیولپنگ کنٹری کا تصور رکھتے تھے اب ہم ڈیولپ کنٹری کا کانسیپٹ رکھتے چلے جا رہے ہیں, تو میں اسے جو ہے وہ اس معنی و مفہوم میں لاؤں گا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ, کیونکہ اسے ایلیمنٹ آف پاور جو ہے وہ ریاست کے وہ اضافہ ہے, چاہے وہ انٹرنلی ہو چاہے وہ لیکن جہاں ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ دوسروں کا معاشی طور پر زیادہ مقروض ہے, جہاں پر ہم یہ دیکھا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خطرات کے اندر گھرا ہوا ہے. تو بھائی ہندوستان کے ساتھ جہاں نظام ہے یا کسی اور میں, تو اس کے نتیجے کے اندر جا کر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیابی کا کوئی بہت بڑا پیمانہ حاصل کرنے میں کامیاب